اب یہاں حضور آپ بھی ان کا تزویج اور نکاح کر دیں. تو میرے آقا نے علی اور فاطمہ کا زمین پر نکاح کا اعلان کر دیا. شادی کا اعلان ہو گیا. پوچھا علی شادی کے کھانے کے لیے ولیمے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا حضور کھجوریں جو ہیں روکے اور تو کچھ نہیں. فقیر ہائے ہائے فقیر بھی ہے اور وہی سب کا امیر بھی. ایسا فقیر ہے کہ اس سے بڑا امیر کوئی نہیں. جس کو فاطمہ ملی اس سے بڑا امیر کوئی. آقا نے فرمایا نہیں تیری شادی کا کھانا خود میں کروں گا. نکاح کا اعلان ہو گیا. بہت ساری کتب حدیث کی روایات کو جمع کر کے ایک مضمون بنا کے سنا رہا. حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں بیٹھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے, شادی ہے. تو جوڑا عروسی کا کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ کے گھر تو خود فقر ہے, خود فقر ہے. جبرائیل امین حاضر ہوئے ملائکہ کے ساتھ. اللہ پاک کی بارگاہ سے جنت کا ایک عروسی کا جوڑا لایا گیا. آقا یہ جوڑا ہے جو فاطمہ پہنے گی اور اس کی قیمت ساری دنیا بیچ دی جائے تو اس کی ایک تار کی قیمت نہیں. وہ فاطمہ الزہرا نے جوڑا پہنا. اس شادی کی تقریب میں جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے اور میکائیل بھی 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے. یہ بارات آئی. تقریب نکاح ہو گئی. میرے آقا نے خطبہ نکاح پڑھا. تزویج ہو گئی. آقا نے کھانا دیا, حکم فرمایا جو کوئی علی اور فاطمہ کے عقد کی مجلس میں آیا ہے کھانا کھا کر جا. سب کو بلا لیا. منافق ہنسنے لگے. منافقوں کو اس وقت بھی شک رہتا تھا, آج بھی شک رہتا ہے. منافق ہنسنے لگے. انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کی اور پتہ کیا کہا کہ کھانا کل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکایا ہے مشکل سے 10 آدمیوں کو بھی پورا نہیں آئے گا. اور بلا سارا مدینہ لیا. بلا سارا مدینہ لیا اور کھانا 10 آدمیوں کے برابر بھی ضرورت کا نہیں. میرے آقا کو بات پہنچ گئی. حضور نے فرمایا حمزہ اور عباس دونوں چچا بلا لیے. فرمایا علی اور فاطمہ کی شادی کا کھانا ہے, کھڑے ہو جاؤ. اور بآواز بلند سنایا تاکہ منافق سنے. فرمایا کھانا لگا دو اور 10 آدمی گن کے ایک باری بھیجتے چلے جاؤ کھلانے کے لیے. انہوں نے کہا تھا نا 10 آدمیوں کو پورا نہیں آئے گا. فرمایا 10 کی ٹولیاں بھیجتے جاؤ. بس پھر حضرت حمزہ اور حضرت عباس 10 کی ٹولیاں بھیجتے گئے. کتب حدیث میں آتا ہے 10 کی ٹولیاں کھاتے گئے. 3 دن اور 3 رات کھانا چلتا تھا. 3 دن اور 3 رات علی اور فاطمہ کی تزویج کا شادی کا کھانا چلتا رہا. جب سارے کھا چکے سارے تو میرے آقا نے فرمایا اب مدینے کے گرد و نواح میں کھانا لے جاؤ. جو مساکین غریب یتیم بوڑھے بیمار نہیں آ سکے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دو. تو میرے علی اور فاطمہ کا کھانا گھر گھر پہنچایا. اور جب رخصتی ہو گئی اس رات جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل 70,000 1,40,000 فرشتے علی اور فاطمہ کے گھر کے ارد گرد میں طواف. یہ تو فاطمہ الزہرا کی یہاں کی شان. اور قیامت کے دن کی شان دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا عرش الہی سے ندا آئے گی یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم
وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئے گی اے اہل محشر اپنے سر جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے کوئی ذات خدا کی عدالت ہوگی. ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں بارگاہ خدا میں حاضر ہوگا. وہاں کسی کے لیے پردہ کروانا، ہائے ہائے ہائے، یہ بحر عصمت و طہارت. حکم ہوگا کہ نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی. اس شان سے سیدہ کائنات گزریں گی، حسین کی اماں گزریں گی. اور حدیث میں ہے 70,000 حوریں حضرت فاطمہ زہرا کے ارد گرد جرمٹ بنائے ہوئے ہوں گے. نگاہیں نیچی ہوں گی مگر 70,000 حوریں خادمہ بن کے چلیں گی کہ پھر بھی کوئی فاطمہ کو پہچان. علی اور فاطمہ کا ملاپ ہو گیا، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان وسیلہ پردہ وہ مصطفیٰ کی ذات، جوڑنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس علی اور فاطمہ کے دو سمندر، سمندر ولایت اور سمندر عصمت و طہارت ملے. ان کے ملنے سے دو چیزیں نکلی، ایک موتی نکلا، ایک مرجان. ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا. اگر آپ کو تھوڑی سمجھ ہو، موتی سیپ میں ہوتا ہے، کس میں؟ اور سمندر کی لہریں لگ 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 کرنا، اس موتی کو مس ہو کر اس کے اوپر سبز رنگ کی جھلک آ جاتی ہے. اگر سچا اور سچا موتی دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھو جس میں سبز جھلک نظر آئے، سمجھ لو خالص موتی. جس میں سبز جھلک نہ ہو وہ موتی خالص نہیں. تو اس میں سے سبز رنگت والا موتی نکلا. سبز رنگت زہر کی تھی، یہ حسن مجتبی، یہ حسن مجتبی. والمرجان، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، یہ خون حسین کا رنگ تھا، یہ خون حسین کا رنگ تھا. بحر ولایت اور بحر عصمت و طہارت ملے، بتصدق مصطفیٰ اس حجاب کے ساتھ ملے، نکاح کے حجاب سے ملے تو حسن موتی بن کے نکلا، حسین سرخ مرجان بن کے نکلا. حدیث میں تاریخ بغداد میں خطیب بیان کرتے ہیں، حدیث پاک آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں. ایک روز آپ کی گود میں دائیں طرف سیدنا امام حسین بیٹھے، سال 2 سال کی عمر. بائیں طرف حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم. میرے آقا دونوں کو کھلا رہے ہیں اور دونوں کو تک رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، پیار کرتے جا رہے ہیں. اچانک سیدنا جبرائیل امین پہنچے، عرض کہ یا رسول اللہ ان ربک یقرأ علیک السلام، آقا آپ کے رب نے آپ پر سلام بھیجا. اور آقا ایک پیغام بھیجا ہے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل پیغام کیا ہے؟ عرض کی اللہ پاک نے فرمایا ہے حضور یہ حسین اور ابراہیم دونوں شہزادے اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک رکھ لیں. اللہ نے فرمایا ایک مجھے دے، ایک رکھ لیں، ایک دے دیں، اور ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں. ایک چن لیں جو دو میں سے رکھنا ہے، ایک اللہ کو. میرے آقا نے حدیث پاک میں ہے ایک نظر حسین کی طرف دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو روا، رو پڑے. دوسری نظر میرے آقا نے ابراہیم کو دیکھا، آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو روا. بار بار دونوں کو دیکھتے تھے.
آنسو رواں تھے، جبرائیل امین منتظر کھڑے ہیں حکم فیصلہ کیا ہوتا؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں، اللہ کی طرف ابراہیم کو دیتا ہوں تو آج اس پر سوائے میرے اور کوئی رونے والا نہیں، میرے سوا اور کوئی رونے والا نہیں، اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ قربان جان۔ اور میرے آقا نے فرمایا جبرائیل میرا رونا تو بجا مگر مجھ سے فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جائے گا، فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جائے گا۔ میرے آقا آج تو فاطمہ کا رونا نہیں دیکھا جائے گا تو کربلا کے دن کون دیکھے گا؟ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ سو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے حسین سے ابراہیم کا فدیہ کرتا ہوں، مولا ابراہیم کو لے لے اور حسین کو چھوڑ۔ حضور نے اپنے شہزادے ابراہیم کو دے کر حسین کو رکھ لیا کہ میری فاطمہ نہ روئے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 دن بعد سیدنا ابراہیم وصال فرما حسین کو حضور نے سینے سے لگا لیا، اور وصال مبارک سے پہلے تک عمر بھر جب بھی آقا حضرت امام حسین کو اٹھاتے، چومتے، سینے سے لگاتے، کھلاتے تو ایک جملہ بولتے تھے، فرماتے حسین میں نے ابراہیم دے کر تجھے لیا تھا، اپنا ابراہیم دے کر تجھے لیا تھا۔ اور حسین بھی معصوم بچے تھے، فخر سے کہتے کہ حضور نے بیٹا ابراہیم دے کر مجھے لیا تھا، فخر کرتے تھے۔ مگر حسین اب کربلا کے دن کو اور ابراہیم اور کہ جسے دے کر پھر تجھے رکھ لیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ اسی بچپن میں آقا تشریف فرما ہیں، امام حسین آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں، میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ اچانک آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آیا، اس نے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض العراق، کہ یہ آپ کا بیٹا حسین آپ کے بعد سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے مجھ سے جبرائیل امین نے پوچھا حضور آپ مقتل حسین کی مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہی دکھا دو۔ تو یہ مٹی لا کے مجھے جبرائیل نے دی ہے، یہ مٹی دی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دے دی ایک شیشی میں ڈال، فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، اس کو دیکھتے رہنا، اسے دیکھتے رہنا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ فرماتی 60 ہجری عاشورہ کربلا کا دن آ گیا، فرماتی کہ میں دوپہر کو بعد ظہر مدینہ میں، گرمی کا وقت ہے، گھر میں لیٹی ہوں، سوئی ہوئی ہوں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ فقال شہدت قتل الحسین آنفا،